السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں زیبی وائنز۔ دوستو، اسلاموفوبیا کے زیر اثر مغربی ممالک اور اسلام دشمن عناصر مسلم امہ کے جذباتوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے ایسے مذموم عمل کرتے ہیں جس سے پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی کیفیت میں سخت غم و غصے کا اضافہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں فرانس کے چارلی ہیبڈو میگزین نامی ایک شدت پسند کمپنی نے توہین آمیز خاکے اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کارٹونز بنانے کا کہا ہے، جس کے متعلق فرانسیسی صدر نے شرمناک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم آزادی اظہار رائے کا حق رکھتے ہیں۔ جمہوریت کے کسی صدر کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی صحافی یا خبروں کے انتخاب میں اپنا ذاتی فیصلہ بیان کرے۔ اس سے پہلے اگر سویڈن کی بات کی جائے تو سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کے خیالات کے حامل افراد کی جانب سے قرآن پاک کو شہید کیا گیا، جس پر شدید احتجاج بھی ہوا تھا۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے انتہائی دائیں بازو کے ڈینش سیاستدان راسمس پلودن کو قرآن پاک نظر آتش کرنے کے اجتماع میں شرکت کرنے سے روکا تھا، تاہم اس کے حامیوں نے اس پابندی کی پرواہ کیے بغیر اس اجتماع میں شرکت کی اور قرآن پاک کو نظر آتش کر کے شہید کر دیا۔ اسلام مخالف تنظیموں میں جرمنی کے شہر کلون میں انتہائی دائیں بازو کے بدنام زمانہ جماعت AfD اسلام اور تارکین وطن مخالف جماعت کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ اسی طرح شمالی آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں پولیس شہر کے ریون ہل علاقے سے ایک اسلام مخالف پمفلٹ ملا، جو کہ جنریشن سپارٹا نامی شدت پسند گروپ کی جانب سے بھیجا گیا تھا، جس میں اسلام مخالف اشتعال انگیزی کو ہوا دی گئی۔ پمفلٹ موصول کرنے والی خاتون کا کہنا تھا کہ اس میں درج تحریر کو پڑھ کر وہ سہم گئی تھی۔ یہ واضح ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں۔ نومبر 2019 کو اسلام مخالف شدت پسند تنظیم سٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے کے ایک رکن لارس تھورسن نے ناروے کے کرسٹیان شہر کے پر رونق علاقے میں پہلے ایک مجمع لگایا اور پھر لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو شہید کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا، جس پر قرآن کریم کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے ایک نوجوان الیاس تیزی سے آگے بڑھا اور اسلام مخالف شخص کو قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے سے روکا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں اس وقت صورتحال کشیدگی کی جانب بڑھ گئی جب اسلام مخالف مظاہرین نے قرآن کے اوراق شہید کر دیے۔ اسلام مخالف اس ریلی کا انعقاد سٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے نامی شدت پسند گروپ نے ملک کی پارلیمانی عمارت کے قریب کیا تھا۔ جرمن نیوز ایجنسی DPA کے مطابق اس مظاہرے کے خلاف بھی ایسے سینکڑوں افراد وہاں جمع ہوئے جنہوں نے ہماری گلیوں میں نسل پرستوں کی گنجائش نہیں جیسے نعرے بلند کیے۔ نیوز ایجنسی NDP کے مطابق صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب ایک اسلام مخالف خاتون نے قرآن پاک کے اوراق کو نعوذ باللہ شہید کر دیا۔ اس خاتون کو پہلے بھی نفرت انگیز تقریر کرنے پر جرمانہ کیا جا چکا تھا۔ اس نے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے اشتعال دلایا کہ دیکھو اب میں تمہارے قرآن کی نعوذ باللہ بے حرمتی کروں گی۔ مغربی ممالک میں ان گنت توہین اسلام، گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ بھارت بھی مذہبی جنونیت میں ان سے پیچھے نہیں ہے۔ بھارت میں کئی عرصے سے مسلسل توہین رسالت کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 12 اگست کو بنگلور میں توہین رسالت کے بعد فسادات بھڑک اٹھے۔ ریجنل ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق فسادات کی آگ تب بھڑکی جب کانگریس کے رکن اسمبلی کے ایک رشتہ دار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ایک توہین آمیز پوسٹ فیس بک پر شائع کی۔ مقامی مسلمانوں نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے علاقے کی پولیس تھانے میں درخواست دی، تاہم پولیس نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پولیس کا یہ رویہ دیکھ کر مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ ہنگاموں کے دوران پولیس نے بھی مشتعل مظاہرین پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ مغرب میں اسلام کے خلاف جتنے بھی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس کے منفی اثرات کی بجائے مثبت نتائج ہی نکلتے ہیں۔ غیر مسلم اسلام سے متعلق کتابوں اور خاص کر کے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انہیں عربی یا تراجم کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے تو خود عربی زبان سیکھ کر لغات کے ذریعے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب مقدس قرآن پاک ہے۔ نو مسلموں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس بات کی توقع کی جا رہی ہے اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد امریکہ میں اسلام کے ماننے والوں کا دوسرا نمبر آ جائے گا۔ ان حالات میں فرقوں، مسالک اور خود ساختہ فتووں کے ذریعے اسلام کے تشخیص کو
پامال کرنے میں نام نہاد مسلمانوں کا بھی نمایاں حصہ ہے۔ اگر بات کی جائے نیپال کی تو نیپال میں بادشاہت کی آزادی کے بعد ہندو انتہا پسند جماعتیں ہندو اسٹیٹ بنانے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ سری لنکا میں عدم تشدد کے پیروکار بدھا مذہب کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے قتل و غارت اور ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ رہائش گاہوں میں بھی جنونیت کا طوفان برپا کیا ہوا ہے، اور برما کی حکومت نے روہنگیا کے سینکڑوں مسلمانوں کو مذہبی جنونیت کی بھینٹ چڑھا دیا ہے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ فلسطین، شام، عراق، بوسنیا، جزائر، شمالی و جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، جرمنی، ناروے، برطانیہ اور 9/11 کے بعد امریکہ میں جتنا بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہندوتوا کے نظریے کے تحت انتہا پسند حکومت کے مسلم کش اقدامات سب مذہبی جنونیت ہیں۔ ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے دنیا سمٹ گئی ہے اور انسانوں کا آپس میں رابطہ اور حال احوال بہت سہل ہو گیا ہے، تو اب کسی کے لیے حقائق کو جاننا مشکل نہیں رہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مغربی میڈیا کا پروپیگنڈا تمام تر وسائل کے باوجود بے اثر ہو رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے شکار انتہا پسند عناصر کی جانب سے مساجد پر حملے، گستاخانہ خاکے، نعوذ باللہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی بے حرمتی جیسے واقعات کو اظہار رائے آزادی کا نام دے کر مسلم امہ کے خلاف نفرت کو پروان چڑھانے کا موقع مغرب نے خود فراہم کیا، جس کے بعد ان ممالک کی پڑھی لکھی عوام نے از خود اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور روشنی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے اگلے چند سالوں میں یورپ مسلمانوں کے زیر نگیں اس لیے ہو جائے گا کیونکہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ افکار سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا کر کے انہیں شدت پسند، انتہا پسند اور دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے بار بار مسلم ممالک میں مہم جوئی کی جاتی ہے، لیکن جتنی قوت سے مغرب استعماری قوتیں جارحیت کرتی ہیں انہیں اسی شدت کے ساتھ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام مخالف مذہبی جنونیت کے خلاف مسلم اکثریتی ممالک کا کردار ماضی کے ڈگر پر رواں ہے۔ مسلمانوں میں اشتعال پھیلا کر انہیں انتہا پسند ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم سمیت مسلم اکثریتی ممالک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایسے ممالک کی حکومتوں پر دباؤ بڑھائیں جہاں اسلام مخالف تحریکوں کی شدت پسندی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اشتعال انگیز واقعات کے رد عمل میں جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو انسانی حقوق کے عالمی تنظیمیں، نام نہاد NGOs اور مغربی ممالک کے علاوہ عالمی ادارے احتجاج کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام مخالف عوامل کے سد باب کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھانے سے گریز کرتے ہیں جو ان کے دوہرے معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔ مذہبی آزادی کے خلاف عالمی بیانیہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہیں اسلام مخالف تحریکوں کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کے فہرست میں شامل کر کے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔